السلام علیکم بچوں، آج ہم جس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کا عنوان ہے ذہن بدلتا ہے، جو صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ اس سبق میں 3 واقعات درج ہیں۔ آئیں ترتیب وار ان واقعات کی پڑھائی کرتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، کمتر سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے جاہل اور اجڑ لوگ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی اس معصوم جان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے اس جرم اور گناہ پر فخر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے نہ صرف عورت کو بلند مرتبہ اور عزت عطا کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بچیوں کی محبت کے ساتھ پرورش کی، وہ اور میں دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دست مبارک کی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ دختر کشی کے برعکس دختر پروری کا پہلا مظاہرہ بھی فتح مکہ کی برکت سے ظاہر ہوا۔ مسلمان جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مکہ میں ہی تھیں، چچا چچا کہتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر آئیں۔ ان کو دوڑ کر آتے دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔ اس وقت وہاں حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اس یتیم بچی کی پرورش کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ایک تو یہ میری چچازاد بہن ہے، دوسرے سب سے پہلے یہ میری گود میں آئی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی تھے، میں بچی کا چچا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ دیکھیے جج صاحب، ایک تو یہ میرے بھائی حمزہ کی بیٹی ہے، دوسرے میری بیوی امامہ کی خالہ ہے، لہٰذا اس کی پرورش میرے سپرد ہونی چاہیے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو نپٹایا اور فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ چنانچہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ بچوں، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن ظہور اسلام کے بعد اسلام نے عورت کو ایک باعزت مقام دیا۔ واقعہ نمبر 2۔ ہندہ بنت عتبہ ایک بڑے سردار کی بیٹی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ خاوند کی طرح یہ بھی مسلمانوں کی بدترین دشمن تھیں۔ بیشتر جنگوں میں شریک ہو کر اپنے اشعار سے کفار کے جوانوں اور جنگجوؤں کا خون گرمایا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک غلام وحشی کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کرا دیا تھا، پھر ان کا کلیجہ نکال کر وحشیانہ انداز میں اپنے دانتوں میں چبایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ ہندہ پر پردہ کیے چھپتی چھپاتی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور ایک جگہ بیٹھ گئی۔ جب ان کی بیعت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ کرو شرک نہیں کرو گی۔ ہندہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہندہ نے کہا، اپنے شوہر کے مال سے اسے بتائے بغیر کچھ لے لیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہندہ نے جواب دیا، ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی، بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میدان جنگ میں مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بے باکانہ جواب پر مسکرائے اور فرمایا، تم ہندہ معلوم ہوتی ہو۔ ہندہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درست فرمایا، میں اپنے پچھلے گناہوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہوں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ہندہ اسی وقت اپنے گھر گئیں۔ اس کے گھر میں چھوٹے بڑے بت پڑے ہوئے تھے، ان کو چکنا چور کر دیا اور پھر اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، تم ہی تھے جنہوں نے مجھے اب تک گمراہ کیے رکھا۔ بعد میں ہندہ جنگ یرموک میں شریک ہوئیں۔ دشمنان اسلام کی ہمت بڑھانے والی ہندہ اس روز مسلمان مجاہدین کے لیے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والے اشعار پڑھ کر ان کے حوصلے بلند کر رہی تھیں۔ بچوں، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا
اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، لیکن فتح مکہ میں اسی ہندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ اسلام درگزر کرنے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ نمبر 3، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت نے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں، ایسا کرنے سے ہمیں کچھ زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ لڑکی نے اپنی ماں کی یہ بات سنی تو بولی، امی جان ہمیں دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز میں ملاوٹ نہ کریں۔ ماں بولی، مجھے بھی معلوم ہے کہ خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے، لیکن اس وقت وہ کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میرا کہنا مان، تھوڑا سا پانی ڈال دے۔ لڑکی بولی، امی جان بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم نے دودھ میں ملاوٹ کرنے کا گناہ کیا تو یہ بات اللہ سے نہ چھپ سکے گی۔ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ وہ جان گئی کہ خدا سے چھپا کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ہمارے دلوں کے چھپے بھید بھی جانتا ہے۔ جس وقت ماں بیٹی یہ باتیں کر رہی تھیں، ایک شخص ان کے دروازے کے پاس گلی میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب انہوں نے دودھ میں پانی ملانے کا ارادہ چھوڑ دیا تو وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب سنو اس سے آگے کی کہانی۔ دوسرے دن وہ عورت اور اس کی بیٹی اپنے گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی کہ سرکاری پیادہ آیا۔ سرکاری پیادے کا مطلب ہے سرکاری نوکر، اور ان سے کہا، تم دونوں میرے ساتھ چلو، تمہیں خلیفہ نے بلایا ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں بہت گھبرائیں، سوچنے لگی کہ خدا جانے کیا بات ہوئی ہے جو خلیفہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے، لیکن خلیفہ کا حکم پورا کرنا ضروری تھا۔ ڈرتی کانپتی پیادے کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ جب وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں بتاؤ رات تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہی تھیں؟ خلیفہ کے دربار میں جھوٹ بولنا ممکن نہ تھا۔ عورت نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ عورت کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری اس نیک بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں، اگر تم پسند کرو تو ہم اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں مسلمانوں کے سب سے بڑے حاکم کا بیٹا اور کہاں ایک غریب عورت کی بیٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر اس عورت کو یوں معلوم ہوا جیسے گھر بیٹھے بادشاہت مل گئی ہو۔ اس نے یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا اور کچھ ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے اس ایماندار لڑکی کا نکاح ہو گیا جس نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے روکا تھا۔ بچوں، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایمانداری بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ بچوں، اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف دیکھیں۔ بعثت نبی مقرر ہونا، دختر کشی بیٹیوں کو قتل کرنا، سعادت نیکی خوش نصیبی، قضیہ معاملہ جھگڑا، شرک کفر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نادم شرمندہ، سرکاری پیادہ حاکم کا چپڑاسی یا نوکر، بارگاہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، دختر پروری بیٹیوں کی پرورش کرنا، اصرار ضد کرنا یا بار بار کہنا، حقیر گھٹیا معمولی، بے باکانہ بغیر لحاظ کیے، گمراہ راستہ بھٹکنا، بادشاہت حکومت۔ امید ہے بچوں آپ نے ان واقعات سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ اس سبق کے ورک بک کا کام اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔